بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ بیلے میں اس وقت ہر سو خو کا عالم تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آدھی رات کے اس وقت سردی بھی عروج پر تھی۔ بعض اوقات میرے اپنے ہی گھوڑے کے قدموں کی بازگشت میرے دل کو دہلائی دے رہی تھی۔ ڈر اور خوف کی اس صورتحال میں مجھے ابھی دریا کے پار ایک انتہائی خطرناک جنگل سے بھی گزرنا تھا، جس کا تصور ہی میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیلے میں دور دور تک نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی ڈیرا۔ اسلحے کے نام پر میرے ہاتھوں میں ایک سندھی کلہاڑی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیڑی، پہاڑی، کیکر اور خوردو جھاڑیوں کے درمیان اگے سرکنڈے ماحول کو اور بھی خوفناک اور سنسنی خیز بنا رہے تھے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن کی حالت انتہائی ابتر اور دگرگوں تھی۔ کبھی کبھی سناٹے کو چیرتی ہوئی گیدڑوں کی آواز بھی دور نزدیک سے سنائی دے رہی تھی۔ بیلے میں بھیڑیوں کی موجودگی کے بارے میں نہ صرف میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار انہیں دیکھا بھی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس بیلے سے کئی خطرناک اور سنسنی خیز کہانیاں وابستہ تھیں، مگر حال ہی میں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ دریا پار بیلے کے خطرناک جنگل سے کچھ چرواہے مویشیوں سمیت غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرے عقب میں میرے اپنے گاؤں اور راجپور کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں بھی دور ہوتی ہوئی ہوا میں کہیں گم ہو رہی تھی۔ اس بیلے میں دن میں تو میں نے کئی بار سفر کیا تھا، مگر رات میں یہ سفر میری زندگی کا پہلا اور شاید آخری سفر تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اگر مجھے چودھری صاحب نے ایسا کبھی کہا بھی تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسی نوکری سے تو بہتر تھا کہ میں بھیک مانگ کر گزارا کر لیتا، کم از کم زندہ تو رہتا۔ خیر، آج تو مجھے ہر حال میں یہ سفر طے کرنا ہی تھا، کیونکہ بڑے چودھری صاحب کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب اور تشویشناک تھی۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں نہ تو کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی ڈسپنسری۔ لوگ جب بیمار ہوتے تو قریبی شہر کا رخ کرتے، جو کہ ہمارے گاؤں سے 20 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور اس کے لیے کوئی مناسب سواری بھی ناپید تھی۔ اکثر ماجی کمہار کی گدا گاڑی ہی گاؤں کے مریضوں کے لیے بیک وقت ایمبولینس اور دوسرے لوگوں کے سامان کی ترسیل کے لیے کام آتی تھی۔ رات کے اس وقت چودھری امتیاز سے اپنے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے مجھے سندیسہ بیچ کر بلوایا اور اس خطرناک سفر پر روانہ کرتے ہوئے کہا، شہر میں جاتے ہی ڈاکٹر اشرف سے ملنا اور اسے میری طرف سے کہنا کہ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے لیے چل پڑے، گھوڑا اسے دے دینا اور تم پیدل گاؤں میں واپس آ جانا۔ اس وقت میرے دل نے ایک بار تو کہا کہ چودھری کو جواب دے دوں، مگر بچے کی حالت دیکھتے ہوئے میں انہیں جواب نہیں دے پایا، اور پھر گاؤں کے ایک معمولی چوکیدار کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ گاؤں کے نمبردار چودھری امتیاز کو جواب دے سکتا۔ جلد ہی گھنی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کا سلسلہ ختم ہوا، دریا کا قریبی ریتلا علاقہ شروع ہوا۔ گھوڑا انتہائی سمجھدار اور اس پورے علاقے سے واقف تھا، اور کئی بار میں اس پر سواری کر چکا تھا۔ یہاں سے مجھے دریا عبور کر کے ایک انتہائی خطرناک جنگل سے گزرتے ہوئے شہر تک پہنچنا تھا۔ سردیوں کے موسم میں اکثر دریا کا پانی نہ ہونے کے برابر رہ جاتا تھا۔ یکدم کسی خیال کے تحت میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا اور سر کو ہلاتے ہوئے منہ موڑ کر پیچھے میری طرف دیکھا، گویا مجھ سے پوچھ رہا ہو کہ میں نے ایسا کیوں روکا۔ میں نے پیار سے اس کی گردن سہلائی اور دریا کے ساتھ ساتھ اسے ایک محسوس سمت میں موڑ دیا۔ رات کے اس وقت میں نے سوچا کہ جب خطرات نے مجھے ہر طرف سے گھیر ہی لیا ہے اور میرے ساتھ اس سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ رسک لیتے ہوئے شارٹ کٹ استعمال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کچے مستعد راستے کا استعمال اس وقت زیادہ خطرناک ہو اور اس راستے پر کوئی گھات لگائے بیٹھا ہو،
اور پھر اس وقت جنگل کے انتہائی خطرناک حصے میں کون ہوگا جو کسی کی آمد کی امید میں اپنی رات کی نیند خراب کر رہا ہو؟ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے اصل راستے کو ترک کرتے ہوئے شارٹ کٹ کا استعمال ضروری سمجھا۔ اس راستے کا استعمال کر کے ایک تو میں جلدی شہر پہنچ جاتا اور دوسرا کم از کم خطرناک جانوروں سے بھی بچ جاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انسان ہی اس دنیا کا واحد خطرناک درندہ ہے، جو کہ اگر اپنی درندگی پر اتر آئے تو دنیا کی کوئی مخلوق اس درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شارٹ کٹ راستے پر چلتے ہوئے مجھے کچھ مفوق الفطرت بلاؤں کا ڈر بھی تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی جیب سے اپنے مرشد کی دی ہوئی تسبیح نکال لی اور زیر لب کچھ ورد کرنے لگا۔ دریا کے ایک تنگ سے پارٹ سے وفادار گھوڑے نے مجھے بآسانی دریا عبور کروا دیا۔ ویسے بھی ان دنوں دریا میں پانی کی سطح انتہائی کم تھی۔ دریا پار کرتے ہی ایک اونچے ٹیلے پر پہنچ کر میں نے خدا کو یاد کرتے ہوئے گھوڑے کا رخ گھنی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی طرف کر دیا۔ جھاڑ جھنکار اور کانٹوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنا سر گھوڑے کی گردن سے لگایا۔ گھوڑا اس وقت اپنی مستی میں ارد گرد دیکھ کر جھاڑیوں میں سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں جنگل کے جس حصے سے گزر رہا تھا، اس کے حوالے سے لوگوں میں کئی مفوق الفطرت کہانیاں گردش کر رہی تھی۔ کوئی اسے جنات کی اماہجہ قرار دیتا تھا تو کوئی اسے خوبصورت پریوں کا مسکن کہتا تھا۔ بہرحال میرے نزدیک تو یہ سب جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں دن کے وقت اس انتہائی خطرناک جنگل سے کئی بار گزرا تھا اور بغور کئی بار میں نے کئی جگہوں کا جائزہ بھی لیا تھا، مگر مجھے تو یہاں کبھی کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آج رات یہاں سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں نے اس راستے کو اس کچے راستے پر ترجیح دی تھی جس پر اکثر رات کو ڈاکو اور لٹیروں کا خطرہ رہتا تھا۔ اچانک آسمان پر شروع راتوں کا چاند غروب ہوا دکھائی دیا اور فضا میں آسمان پر چمکتے تاروں کی ہلکی مدھم سی لو دیتی اندھیروں میں مدغم ہوتی روشنی اپنے وجود پہ ماتم کنا نظر آئی۔ رات نے مکمل طور پر اپنی سیاہ زلفوں کو زمین کی بساط پہ بچھا دیا۔ اندھیرے کی محیط اور گہری ہوتی سیاہ چادر نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جانے کیوں گھوڑے نے اپنے نتنوں کو پھلایا اور رک گیا۔ فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی، میں نے اس کی بھانکیں کھینچی اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اسے آگے بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے بھانکیں کھینچی، مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، اور پھر اچانک جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، کہ جیسے کوئی اسے زبردستی پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ گھوڑے کی حرکت نے مجھے انتہائی حیرانگی میں مبتلا کیا۔ اس وقت جہاں میں گھوڑے سمیت موجود تھا وہاں چاروں طرف سرکنڈوں، پہاڑی کیکروں اور بیری کے درختوں کی بختات تھی۔ یہاں گھوڑے سے نیچے اترنے میں بھی خطرہ تھا، مگر میں نے تمام خطروں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا، اور جو ہی میں گھوڑے سے اترا تو گھوڑے نے زبردستی اچھلنا شروع کیا۔ انتہائی ڈر اور خوف کی صورتحال تو جو تھی سو تھی، یہ ایک نئی مصیبت تھی جس کا مجھے سامنا تھا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے اور دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گھوڑے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ گھوڑا میری ہزار کوششوں کے باوجود یوں پیچھے ہٹ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے زبردستی پیچھے دھکیل رہی ہو۔ گھوڑا انتہائی ترحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بازبان خاموشی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ مالک مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں آپ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں۔ مگر سوال تو یہ تھا کہ جب بظاہر کوئی بھی چیز سامنے نہیں تھی تو پھر وہ کس چیز سے خوفزدہ ہو کر پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑے کو انتہائی تکلیف میں دیکھتے ہوئے میں نے اس کی لگامیں چھوڑی۔ آزاد ہوتے ہی گھوڑا پیچھے مڑا اور سرپٹ بھاگا۔ آن کی آن وہ درختوں اور جھاڑ جھنکار میں کہیں غائب ہوتا چلا گیا۔ گھوڑے کو قابو کرنے کے چکر میں کہیں کہیں سے میرے ہاتھ کی جلد درختوں اور جھاڑیوں سے رگڑ کھا کر چھل گئی تھی، مگر مجموعی طور پر میں کسی بڑی چوٹ سے محفوظ رہا تھا۔ اب جبکہ اس صورتحال میں میرا واحد بہترین ظاہری سہارا بھی چھن گیا تو میرے لیے پیدل سفر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سمت کا تعین کرتے ہوئے پیدل سفر کا آغاز کیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میرے نتنوں سے عجیب ناگوار سی بو ٹکرائی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ بو تو کافی دیر سے ہلکی ہلکی میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔
مگر شاید اب اس میں کافی تیزی آ گئی تھی۔ اس بو میں عجیب کراہیت سی تھی۔ ابھی میں اس بو کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال نے مجھے اندر سے دہلا کے رکھ دیا۔ میرے بالکل سامنے ایک بہت بڑا غریب و عجیب سا کیبن پڑا نظر آ رہا تھا، اور اس کیبن میں سے سفید دودیا قسم کی روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انتہائی عجیب صورتحال یہ تھی کہ وہ کیبن موتیے اور گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا اس جگہ پر عجیب ہی نظارہ دے رہا تھا۔ اس کیبن کو دیکھنے سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی اور آرام دہ ڈولی مختلف قسم کے پھولوں سے سجی ہوئی کہاڑوں کے انتظار میں یہاں رکھ دی گئی ہو۔ مگر اس سنسان جنگل میں رات کے اس لمحے اس جگہ پر کسی سجی سجائی ڈولی کا یوں پایا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ شاید اس جگہ کے بارے میں لوگ سچ ہی کہتے تھے اور میں ہی اس حقیقت کو آج تک سمجھ نہیں پایا۔ میرے سارے وجود میں سنسنی کی لہر پھیلتی چلی گئی۔ بے انتہا تجسس سے مجبور ہو کر میں نے ایک ہاتھ میں کلہاڑی کو مضبوطی سے تھاما اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح پر مختلف قسم کی اسم الہی کا ورد کرتے ہوئے میں کیبن نما اس ڈولی میں داخل ہوا۔ اور پھر یہاں جو میری نظر نے دیکھا اس نے تو مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا۔ کیبن میں دلہن کے مکمل لباس میں زیورات سے لدی پھندی ایک ایسی حسین و جمیل نوخیز کلی ایک رنگین پلنگ پر موجود تھی جسے یہ دنیا والے ایک نظر دیکھ لیتے تو اس کے حصول میں اس دنیا میں یقینی طور پر چوتھی عالمی جنگ چھڑ جاتی، اور اس کا انجام بھی جانے کیا ہوتا۔ میں نے زندگی میں حسینوں کے بڑے قصے اور کہانیاں سن رکھی تھی، مگر یہ ان سب سے بڑھ کر اور مختلف تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے حسین سراپا کو بیان کرنے کے لیے میرے سامنے الفاظ خاد باندھے ادب سے کھڑے نظر آئے، مگر مجھے کوئی لفظ بھی اس قابل نظر نہیں آیا جو اس کے حسن کے شایان شان ہو۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے اندر سے ڈر اور خوف بذات خود ڈر کے مارے کہیں بھاگ گیا تھا۔ ابھی اس ہوا بیدہ معصوم اور دل کے راستے رخ میں اتر جانے والے حسن سے مجھے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا تھا کہ میرے وجود کا رواں رواں اس پر قربان ہوا جا رہا تھا۔ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کیبن میں مدھم سی دودیا رنگ کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ سے لہو بہہ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں شاید رونے کی وجہ سے سوجی نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس حسین و جمیل ہستی نے میری طرف حیرت اور مسرت سے دیکھتے ہوئے کسی اجنبی سی زبان میں کچھ کہا جو میرے پلے نہیں پڑا۔ جانے اس نے کیا کہا تھا، اور پھر شاید وہ سمجھ گئی کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا، اور پھر اس نے ایک ایسی زبان میں مجھ سے بات کی جسے سن کر تو گویا مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اہل زبان کی طرح انگریزی میں کہہ رہی تھی، پلیز ہیلپ می، آئی ایم ان ٹربل۔ اف خدا کی پناہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ لڑکی انگریز ہے؟ اگر یہ انگریز ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور پہلے اس نے جو نامانوس زبان بولی تھی وہ کون سی زبان تھی؟ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کا انسانوں میں پایا جانا ناممکنات میں سے ہے، اور اگر یہ انسان ہے تو رات کے اس پہر اس خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شادی بیاہ کے انداز کی یہ ڈولی، مکمل دلہن کا گیٹ اپ، بھاری بھرکم زیورات پہنے، خطرناک ترین جنگل کے ایسے حصے میں جہاں دن میں بھی لوگ داخل ہونے سے کتراتے ہیں، یہاں پر اس کا پایا جانا، اوپر سے انگریزی زبان میں بات چیت، سب سے بڑی بات خطرناک حدوں کو بے دردی سے کراس کرتا ہوا اس کے حسن بے کراں، اور رات کا یہ ماحول، مجھے لگا کہ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر کہیں میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ کئی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور ان سوالوں نے صحیح معنوں میں مجھے چکرا کے رکھ دیا تھا، مگر اس کا وجود روزے روشن کی طرح رنگین پلنگ پر برجمان میری طرف شکوہ کنا انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میری پاگل پن کی حدوں کو چھوتی محویت دیکھتے ہوئے اس نے مجھے ایک بار پھر پکارتے ہوئے انگلش میں وہی عبارت دہرائی۔ اب کی بار اس نے اشارے سے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر میں تو اس کی انگلش بھی سمجھ چکا تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ چوکیداری کے ساتھ ساتھ میں ان دنوں BA کا امتحان دینے کی تیاری کر رہا تھا، اور LLB کر کے میں ایک کامیاب وکیل بننے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں انگلش بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، اور میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر موجودہ صورتحال نے مجھے گھنسا کر کے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے شاید بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مگر آخرکار میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے انگلش میں ہی جواب دیا، مگر میں اسے اردو میں بیان کر رہا ہوں
کیوں نہیں؟ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر موجودہ صورتحال میں کہ آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ آپ ہیں کون اور اس خطرناک سنسان جنگل میں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ میرے یقین کے مطابق اس وقت آپ کا ایسی جگہ پہ پایا جانا ناممکن ہے، اور پھر یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں تو لوگ دن کے وقت بھی آنا گوارا نہیں کرتے، اور آپ رات کو مکمل دلہن کے روپ میں، اور پھر آپ زخمی بھی ہیں، اور آپ کی آنکھوں کی لالی اور سوجن بتاتی ہے کہ کافی دیر تک روتی بھی رہی ہیں۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے، اگر اس بارے میں آپ کچھ بتانا گوارا کریں تو۔ میں نے انتہائی حیرت سے اسے استفسار کرتے ہوئے کہا۔ یہ کافی لمبی کہانی ہے، مگر یہ وقت اس کہانی میں الجھنے کا نہیں ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، مگر فی الحال مجھے ان بے رحم لوگوں کے چنگل سے تو نکالو جن کو دیکھ کر ہی بندے کی آدھی جان نکل جائے۔ کجا یہ کہ میں ان کی قید میں ہوں۔ یہ پھولوں کی سیج نہ دیکھو، اس سیج میں گرے ہوئے وہ ظالم کانٹے بھی دیکھو جو کہ میرے انتہائی نرم و ملائم وجود میں گھس کر میرے اعصاب کو اندیکھے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہا۔ اب میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے مہندی لگے ہاتھ اور پاؤں کی صورتحال کچھ عجیب سی نظر آئی۔ اس کے پاؤں لوہے کی ایک باریک سی زنجیر سے رنگین پلنگ کے پایوں سے بندے نظر آئے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دماغ نے ایک دفعہ تو بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا۔ انتہائی الجھی ہوئی اس صورتحال میں نے اپنے بال نوچ لینا چاہے، مگر جلد ہی اس کی مدد کے لیے پکارتی ہوئی مدھر اور سریلی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس کی مدد کر کے کسی مشکل میں ہی نہ پڑ جاؤں، مگر جلد ہی میرے اندر کا غیرت مند انسان جاگ اٹھا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کچھ اور تو نہ سوجا، میں نے اللہ پاک کا نام لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کلہاڑی کا وار کر کے رنگین چارپائی کے پائے کاٹ کر باریک زنجیروں کو چارپائی سے علیحدہ کیا، مگر اس حالت میں اس کے لیے میرے ساتھ چلنا مشکل تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا میرے ایک ہاتھ میں موجود تسبیح ایک تالے سے ٹکرائی تو ٹرچ کی آواز آئی اور غیر متوقع طور پر تالا کھل کر نیچے جا گرا۔ پہلے تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، مگر جب مجھ پہ حقیقت کھلی تو میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی، مگر اس کا میں نے اس موقع پر اسے نہیں بتایا اور خاموشی سے دیگر تالوں کے ساتھ بھی یہیں گیا۔ تمام تالے جو ہی کھلے تو اس نے انتہائی حیرانی اور احسان مند نظروں سے میری سمت دیکھا۔ آفرین ہے تم پہ، تم تو مجھے بڑے کمال کے بندے لگتے ہو۔ بغیر چابی کے تالا کھولنے کا فن تم نے کہاں سے سیکھا؟ کیا تالے کھل گئے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اب تم جھوٹ بھی بولو گے؟ اچھا خیر، یہ میں تم سے بعد میں پوچھوں گی کہ تم نے یہ سب کیسے کیا۔ ابھی تو وقت انتہائی کم ہے، آؤ اس سے پہلے کہ وہ بغیرت حرام زادے یہاں تک پہنچے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس نے سراسیمگی کے عالم میں مجھ سے کہا۔ ہم دونوں اس جگہ سے نکلے اور خطرناک ترین جنگل میں گم ہوتے چلے گئے، مگر گم ہونے سے پہلے اس نے قریبی سفیدے کے درخت سے چند پتے توڑے اور ان کو خاتو سے مسل کا تھوڑا سا حصہ اپنے نتنوں کے درمیان پھنسایا۔ اس کے بعد اس نے یہی عمل میرے ساتھ بھی دہرایا۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے انتہائی نرمی اور آہستگی سے میرے ہونٹوں پر چپکی مہر لگا دی۔ اس کے ہاتھوں کے نرم و ملائم لمس نے میرے سارے وجود میں ایک ناقابل بیان لذت کی لہر دوڑا دی۔ حیران کن طور پر اس کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے بارہا مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ زمین پر پیدل نہ چل رہی ہو بلکہ وہ تیر رہی ہو۔ حالانکہ وہ ایک ٹانگ سے زخمی بھی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی ٹانگ سے لہو بہتے دیکھا تھا، جبکہ اس کے آرام سے چلنے کے مقابلے میں مجھے دوڑنا پڑ رہا تھا اور میں کئی بار جھاڑیوں میں الجھ کر گرتے گرتے بچا تھا، اور پھر آخرکار اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا۔ ایک بار پھر مجھے ایک انتہائی عجیب اور انوکھا سا تجربہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی نرمی اور ملائمت تھی کہ جسے جیسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہو۔ رات میں ایک جگہ اچانک وہ رکی، اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے افراتفری اور انتہائی خوف زدگی کی کیفیت میں قریبی سرکنڈوں میں دھکا دیا اور خود بھی اسی طرف لپکی اور تقریباً میرے اوپر آن گری، اور ایک بار پھر سے میری کیفیت ناقابل بیان ہوتی چلی گئی۔ یہ سرکنڈوں کا بہت بڑا جھنڈ تھا اور اس نے چاروں طرف سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ جہاں ہم گرے تھے وہاں ہمارے نیچے بڑی مٹی پڑی تھی۔ وہ سنبھلتے ہی آہستگی سے اس مٹی پر گری اور پھر اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب حرکت شروع کر دی۔
اس نے شورزا مٹی اپنے اوپر ملنا شروع کی۔ وہ مٹی اس نے اس حد تک اپنے اوپر ملی کہ اس کا چہرہ اور تمام کپڑے اس مٹی کی وجہ سے خراب تر ہوتے چلے گئے، مگر وہ پاگلو کی طرح آہستگی سے کوئی بھی آواز پیدا کیے وہی کام کرتی رہی۔ اس عمل میں وہ اتنی مصروف ہوئی کہ اسے ارد گرد کا ہوش نہ رہا، اور پھر جیسے اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے بھی ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے کہنے پر مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ سرد رات کی اوس میں بھیگی ہوئی مٹی کثرت سے جسم پر ملنے کی وجہ سے ہماری شکلیں بھی بدل گئی۔ اس حالت میں اور اس جنگل میں رات کے اس وقت اگر کوئی ہمیں دیکھ لیتا تو یقیناً بھوت کا راگ لیتا ہوا بھاگ جاتا۔ اس کی اس بے اختیارانہ حرکت کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ پہلے تو اس نے مجھے اور خود کو سرکنڈو کے جھن میں چھپانے کے لیے کوشش کی، اور بعد میں اس نے جسم پہ مٹی ملنے والا ڈرامہ شروع کیا، اور پھر مجھے بھی اس میں زبردستی شامل کر لیا۔ یہ سب کرنے سے اس کا مقصد کیا تھا آخر؟ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے سرکنڈوں کے جھنڈ میں مجھے اور خود کو چھپایا، مگر اس نے مٹی کیوں ملنا شروع کی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ارد گرد کی زمین ہلنے لگی ہو۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی بھاری بھرکم طاقت اس جنگل میں داخل ہو گئی ہو، اور وہ طاقت اس پورے جنگل کو تہہ نہس کرنے کے لیے درپے ہو۔ وقفے سے درختوں کے اچانک ٹوٹ کر زمین بوس ہونے کی آواز سنائی دینے لگی، اور کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ہمارے آس پاس کے سرکنڈوں پر کوئی بہت بڑا رولر پھیرا جا رہا ہو۔ جیسے ہی کوئی درخت ٹوٹ کر زمین بوس ہوتا، اس پر آشیانہ بنا کر رہنے والے پرندے اس اچانک افتاد سے گھبرا کے رات کے اندھیرے میں اپنی اپنی بولیوں میں واویلا کرتے ہوئے اڑتے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں کہیں قریب ہی گر کے خاموش ہو جاتے۔ رات کے پرسکون ماحول میں یہ آفت جانے کہاں سے دھر آئی تھی۔ رات کی اس پہر جنگل میں یہ کیا شروع ہو گیا تھا؟ نہ کوئی آندھی، نہ طوفان، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس سارے فساد کی جڑ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سارا شور شرابہ اور واویلا کافی دیر تک جاری رہا، اور پھر اچانک جنگل ایک بار پھر خاموش ہو گیا، اور یہ خاموشی اتنی گہری اور بھیانک تھی کہ مجھے اس میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ جانے آج میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میرے ساتھ موجود حسینہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ وہ جنگل میں یہ بھاری بھرکم دھمک اور درختوں کا اپنے آپ جڑ سے اکھڑ کے گر جانا، یہ سب کیا تھا؟ انتہائی تجسس اور پے در پے حیرتوں نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ اگر کسی ماورائی اور مافوق الفطرت مخلوق کی کارروائی ہے تو پھر میرے ساتھ موجود حسینہ بھی اسی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر یہ اسی قبائل سے ہے تو پھر انگلش میں بات کیسے کر رہی تھی؟ اس کی بات چیت کے انداز سے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ خود انگریز ہے، اور انگریز نہیں تو انگریزوں کی زبان انہی کی طرح بولنے پر بھرپور دسترس ضرور رکھتی ہے، اور ایک مفوق الفطرت مخلوق کا اہل زبان کی طرح انگلش بولنا کافی عجیب تھا۔ جنگل کو مکمل طور پر خاموشی کا لبادہ اوڑھے جب کافی دیر ہو گئی تو سرکنڈوں کی جڑ میں گھسی اور مکمل طور پر کیموفلاج کی تصویر بنی، وہ حسینہ اپنی جگہ سے آہستگی سے اٹھی۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے ایک بار پھر سے آسمان کی وسعتوں میں دیکھا۔ اوپر آسمان کی طرف اس کا دیکھنا بھی مجھے عجیب سا لگا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ارد گرد چاروں طرف دیکھتی رہی۔ اسی دوران میں بھی کھڑا ہوا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ہر سو اندھیرے کی مخیب اور گہری چادر کے پھیلاؤ نے میری آنکھوں کو جلد ہی ناکامی سے دوچار کر دیا، مگر اتنا میری نظروں نے ضرور دیکھ لیا کہ قریب ہی ایک درخت جڑ سے یوں اکھڑا پڑا تھا جیسے کسی بڑی کرین سے اسے اکھاڑا گیا ہو، اور اس درخت کی تباہ کاری سے اندازہ ہوتا تھا کہ باقی جنگل کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم کسی نئی مصیبت کا شکار ہوئے بغیر صبح کی پہلی کرن سے کچھ پہلے ہی شہر پہنچ گئے۔ کلینک کے ساتھ ہی ڈاکٹر بشیر کا گھر تھا، وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آنکھیں ملتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، اور یہ بھی کہا کہ میری دور پڑے کی ایک رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہے اور اس کی ایک ٹانگ زخمی ہے۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر بشیر بذات خود باہر چلا آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہماری شکلیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، مگر چونکہ وہ مجھے پہچان چکا تھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ عجلت میں تھا، اس لیے بیٹھک کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ ایک بار پھر گھر کے اندر چلا گیا۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آیا تو اس نے میری سچ اور جھوٹ پر مبنی داستان سننے کے بعد حسینہ کی مرہم پٹی کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے میری بات پر یقین کیا یا نہیں۔ بہرحال اس نے اسی وقت اپنے بیٹے سے کہہ کر گھوڑا منگوایا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بیٹھک میں ہی اس کا بیٹا مجھے ناشتہ دے کر اسکول چلا گیا اور میرے ساتھ موجود حسینہ کو اندر بلا لیا گیا۔ بے انتہا تھکن کی وجہ سے جلد ہی میں دنیا و مافیہ سے بے خبر سو گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے کسی کے جھنجھوڑ کا جگانے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات والی حسینہ کو ایک مختلف روپ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے بھی بدل لیے تھے اور ان سادہ سے کپڑوں میں بھی وہ انتہائی غضب ڈال رہی تھی۔ مجھے بھی اس نے ایک سادہ سا استعمال شدہ سوٹ دیا اور کہا کہ میں اسے نہا دھو کر پہن لوں اور اتنے میں وہ میرے لیے چائے لے کر آتی ہے۔ بیٹھک کے ساتھ ہی بنے باتھ روم میں نہا دھو کر اس کا دیا ہوا سادہ سا سوٹ پہن کر جب میں باہر نکلا تو میری طبیعت کافی زیادہ فریش ہو گئی تھی۔ ابھی میں چارپائی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے دوران حال احوال پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر کی گھر والی کو سمجھایا ہے کہ وہ کون ہے اور میرا تمہارا رشتہ کیا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ڈاکٹر کی بیوی پڑھی لکھی تھی جس نے مجھ سے انگلش میں بات کی، اگر وہ ان پڑھ ہوتی تو جانے کیا ہوتا۔ میں نے اس کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، ویسے بائی دا وے تو پھر تم نے کیا بتایا کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ویری سمپل، میں نے کہہ دیا کہ تم میرے بوائے فرینڈ ہو اور میں تمہارے ساتھ جنگل میں پکنک منانے گئی ہوئی تھی اور اسی پکنک کے دوران رات ہو گئی اور ہم نے خوب انجوائے کیا اور پھر صبح ہوتے ہی اس سے پہلے کہ ہم گھر کا رخ کرتے ہم یہاں چلے آئے کیونکہ مجھے پکنک کے دوران ٹانگ پر ایک گہرا زخم آ گیا تھا اور بس۔ اس نے میری طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ویری گڈ ویری گڈ، اور میرا خیال ہے کہ بیگم صاحبہ نے اس بات پر یقین بھی کر لیا ہوگا۔ بہت بولی اور معصوم ہے بیچاری، میں نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یقین تو انہیں کرنا ہی تھا، اور پھر میری کہانی پر یقین کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے کچھ عجیب ادا سے دیکھتے ہوئے کہا، یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اچانک اٹھی۔ اس نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑتے ہوئے ایک بار پھر کہا، آؤ نا۔ ہم گھر کے اندر اس کمرے تک پہنچ چکے تھے جہاں اس وقت ایک عورت اور ایک بچہ چارپائیوں پر رسی سے بندھے پڑے تھے اور ان کے منہ پر میڈیکو ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے ساری صورتحال کی سمجھ آ گئی۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو عورت نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور آنکھوں سے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا اور عورت کے منہ سے میڈو کیپ اتارتے ہوئے اردو میں کہا، شور مت کرنا خالہ جی، یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ یہ دراصل میری بیوی ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں خود اس کی وجہ سے کتنا پریشان ہوں۔ اللہ جانے کیا بیماری ہے اسے۔ رات کے 2 بجے اسے پھر سے دوڑا پڑا۔ دورے کے دوران میں نے کئی اور لوگوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر جانے کیا ہوا کہ یہ جنگل کی طرف بھاگ اٹھی۔ ساری رات میں جنگل میں اس کے پیچھے خوار ہوتا رہا۔ صبح کہیں جا کر یہ ملی تو زخمی حالت میں تھی۔ میں اسے یہاں ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے لے آیا۔ انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی اور خود گاؤں میں نمبردار صاحب کے بیٹے کو دیکھنے چلے گئے۔ نمبردار کے بیٹے کا مجھے اتفاقی طور پر معلوم ہوا تھا۔ میں نے سوچا جب میں آپ کے پاس آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ نمبردار کے بیٹے کے بارے میں بھی بتا ہی دوں، کیونکہ وہ بیچارے اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سنتے ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد جب مجھے آپ لوگوں نے ناشتہ دیا تو اسے اندر بلا لیا۔ اس میں یہی سمجھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہو۔ میں اپنی بیوی کی حالت کے پیش نظر اسے بیٹھک میں بلانا ہی چاہتا تھا کہ اسی دوران مجھے نیند آ گئی اور میں چونکہ رات بھر کا تھکا ہوا تھا اس لیے ایسے گھوڑے بیچ کے سویا کہ اب اٹھا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے۔ میں اس کی طرف سے آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ڈاکٹر بشیر کی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھلے آدمی، تمہیں جب اپنی بیوی کی حالت کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا تو تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا کم از کم۔ میں صبح ہی سے یہاں بندی پڑی ہوں۔ اسکول سے میرا بچہ آیا ہے تو اس نے اسے بھی باندھ کے ڈال دیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ آج کلینک سے کوئی نہیں آیا ڈاکٹر صاحب کا پوچھنے۔ شاید وہ ڈاکٹر نعمان کو بتا کر گئے تھے، اسی لیے تمہاری بچت ہو گئی، ورنہ اب تک جانے کیا ہو چکا ہوتا۔ اور ایک تمہاری یہ میم صاحبہ ہیں کہ انہیں انگلش کے سوا کسی اور زبان کی شاید سمجھ ہی نہیں آتی۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اتنی
حسین و جمیل اور پڑھی لکھی لڑکی، اور وہ بھی گاؤں میں؟ اور یہی سوال جب میں نے اسے کیا تو یہ محترمہ مجھے مطمئن نہیں کر سکی، اور پھر اچانک جانے سے کیا ہوا کہ یہ اوٹ پٹانگ سی باتیں کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غصے میں مجھے چارپائی سے باندھ کر میڈیکو ٹیپ سے میرا منہ بند کر دیا، اور اسکول سے جب میرا بچہ آیا تو اس نے بچے کے ساتھ بھی یہی کیا۔ واٹ نان سینس! آخر ہے کیا؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک میں نے بیگم صاحبہ اور اس کے بچے کی رسیاں کھول دی تھی، لہٰذا وہ آزاد ہوتے ہی اس کا بچہ منہ بسوڑتے اور روتے ہوئے اس کی گود میں منہ گسیڑ کر بیٹھ گیا۔ میڈم کی خود اعتمادی لوٹ آئی اور اس نے مجھ سے وہ جھپتا ہوا سوال کیا، اور اس کے سوال کرنے سے انداز سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے میری سنائی ہوئی کہانی پہ کچھ نہ کچھ اعتبار کر لیا ہے۔